اس میں دو رائے نہیں کہ امریکہ افغانستان میں شکست سے دوچار ہو چکا ہے، اس لیے کہ افغانستان میں تعینات امریکی فوج کے کمانڈر جنرل جان نیکلسن نے اگست کے مہینے میں اس بات کا اقرار کیا تھا کہ افغانستان کی جنگ میں شکست کی قیمت نہیں چکائی جا سکتی، جبکہ اس سے پہلے گزشتہ سال امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس بھی اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ امریکہ کو افغانستان میں طالبان کے خلاف جنگ میں بھاری شکست کا سامنا ہوا ہے۔ یاد رہے کہ افغانستان میں 2001 سے جاری جنگ میں تقریباً 2300 امریکی فوجی ہلاک اور 17,000 سے زائد فوجی زخمی ہوئے ہیں، لیکن امریکہ بدمست ہاتھی کی طرح افغانستان کی سرزمین عزت سے چھوڑنے پر راضی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی وزیر دفاع جم میٹس نے رواں ہفتے میں کہا ہے کہ اپنی نئی حکمت عملی سے طالبان کے ساتھ تعاطل دور کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امریکہ افغانستان میں لڑائی بند کرے گا۔ بدھ کے روز کابل کے دورے کے دوران میٹس نے کہا کہ صورتحال سے نبرد آزما ہونے کے سلسلے میں جنوبی ایشیا سے متعلق ہماری نئی حکمت عملی ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف لڑائی میں پانسا پلٹنے کے لیے افغانستان میں اپنی افواج کی مدد کر سکیں۔ یاد رہے کہ کابل میں ان کی آمد کے ساتھ ہی کابل ایئرپورٹ پر راکٹ حملہ کیا گیا، جس میں ایک شخص ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہوئے۔ طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا اس حملے کا ہدف میٹس کا طیارہ تھا۔ امریکی حکام کے مطابق جم میٹس افغان صدر اشرف غنی اور افغانستان میں تعینات امریکی فوج کے اعلیٰ افسران سے ملاقاتوں کے علاوہ نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینز اسٹالٹن برگ سے بھی ملیں گے۔ میٹس جنوبی ایشیا سے متعلق ٹرمپ حکومت کی نئی پالیسی کے اعلان کے بعد خطے کے ممالک کے دورے پر ہیں، جس کے دوران وہ نئی پالیسی سے متعلق خطے میں امریکہ کے اتحادیوں کے تحفظات دور کرنے اور پالیسی پر عمل درآمد کے لیے اتحادیوں کے ساتھ مشترکہ حکمت عملی وضع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ حال ہی میں امریکی وزیر دفاع نے مزید 3000 امریکی فوجی افغانستان بھیجنے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد وہاں تعینات امریکی فوجیوں کی تعداد 14,000 سے بڑھ جائے گی۔ ٹرمپ انتظامیہ کی افغان جنگ سے متعلق نئی حکمت عملی میں طاقت کے زیادہ استعمال کی حمایت بھی کی گئی ہے۔ امریکی فوجی حکام کے مطابق امریکی فوج نے اگست 2017 کے دوران افغان شدت پسندوں کے خلاف کارروائیوں کے دوران 503 بم گرائے، جو 2012 کے بعد سے کسی بھی ایک مہینے کے دوران برسائے جانے والے سب سے زیادہ بم ہیں۔ یاد رہے کہ پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت نے بھی امریکہ کو ڈو مور کے مطالبے پر عمل پیرا ہونے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ اس لیے امریکہ اگر واقعی افغان مسئلے کا آبرومندانہ حل چاہتا ہے اور مزید رسوائی سے بچنا چاہتا ہے تو اسے فوری طور پر افغانستان سے اپنی فوجوں کو نکال دینا چاہیے اور بدعنوان اور کٹ پتلی حکومت کے تسلط سے اپنی بہیمانہ سازشوں کی تکمیل کو بھول جانا چاہیے اور افغانوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے چھوڑ دے، تاکہ وہ اپنے اسلامی اور قومی معاہدوں پر اکٹھے ہو جائیں اور یوں افغانستان پھر سے ایک پرامن فلاحی اسلامی ریاست بن جائے۔